تو بہرحال دعا تو ویسے قرآن و حدیث سے مطلقاً اس کا ثبوت ہے، کسی وقت کی کوئی قید نہیں ہے، کسی جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ جو بھی بندہ مومن اللہ تعالیٰ سے جس وقت جس جگہ پر بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بسا اوقات کچھ جگہیں ایسی ہیں، کچھ اوقات ایسے ہیں جس کے اندر قبولیت کے چانس بڑھ جاتے ہیں، تو انہی میں سے ایک عید کا دن بھی ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ کریمہ جو تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ ذہن میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں اور اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ اس آیہ کریمہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے جلالین کے اندر بتایا گیا فَإِذَا فَرَغْتَ یعنی مِنَ الصَّلَاةِ فَانْصُبْ اَتْعَبْ فِي الدُّعَاءِ إِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب تَضَرُّعًا، فرمایا گیا کہ اس سے مراد نماز ہے کہ جب آپ نماز سے فارغ ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا میں کوشش کریں، دعا میں مشقت کریں۔ فنصب کا معنی مشقت کے ساتھ، گریہ و زاری کے ساتھ، محنت کے ساتھ اللہ کے حضور دعا کریں۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف رجوع کیسے کریں؟ تضرع کے ساتھ، آہ و زاری کے ساتھ، گریہ و زاری کے ساتھ، روتے ہوئے اللہ کے حضور گڑ گڑائیں اور اللہ سے مانگیں، اللہ سے دعائیں کریں۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں تو پھر اللہ کے حضور دعا میں محنت و مشقت کریں۔ تو عید کی نماز نہیں ہے کیا؟ تو عید کی نماز کے بعد بھی دعا کا ثبوت قرآن مجید فرقان حمید سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان اقدس ذہن میں رکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الْأُمَّالِ يَعْمِلُونَ فَإِذَا فَرَغُوا مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَفُوا أُجُورَهُمْ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم لوگوں نے ان عمل کرنے والے کی طرف نہیں دیکھا، وہ جو لوگ کام کرتے ہیں، محنت و مزدوری کرتے ہیں، کہ جب وہ اپنی محنت سے اپنے کام سے فارغ ہو جاتے ہیں وفو اجورہم، تو انہیں ان کی پوری اجرت مل جاتی ہے۔ جیسا دنیا کے اندر کوئی شخص کام مکمل کرتا ہے، کام کمپلیٹ کرتا ہے، تو وہ اپنی مکمل مزدوری کا حقدار بن جاتا ہے اور اسے مزدوری مل جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ہی جب تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کے حضور عبادت کرو، اور جس طرح کی بھی عبادت کرو، چاہے اس کا تعلق نماز کے ساتھ ہو، اس کا تعلق قربانی کے ساتھ ہو، اس کا تعلق صدقے کے ساتھ ہو، اس کا تعلق کسی بھی ذکر و اذکار کے ساتھ ہو، ہر عبادت کے بعد اپنے رب کے حضور جھک کر دعا کے اندر محنت و مشقت کرو۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تاکہ تمہیں پوری مزدوری ملے اور اس عبادت کا صلہ تمہیں ملے جب تم اللہ سے مانگو گے۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے واضح طور پر فرامین اس کے علاوہ بھی موجود ہے کہ حضرت امام طبرانی علیہ رحمہ معجم الکبیر کے اندر یہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان لربکم فی ایام دہرکم نفحات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک تمہارے رب کے پاس تمہارے زمانے کے دنوں میں سے کچھ اوقات ایسے ہیں کہ جو مقبولیت کے اوقات ہیں، جو جود و کرم کے اوقات ہیں، جو عطائیں اور بخشش کے اوقات ہیں۔ فَتَعْرِضُوا لَهُ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہیں ڈھونڈنے کی تدبیر کرو، یعنی زمانے کے دنوں کے اندر جو اوقات خاص ہیں دعا کے لیے، عبادت کے لیے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہیں ڈھونڈو، انہیں تلاش کرو، اس کی تدبیر کرو۔
کیوں؟ لعلہ ان یصیبکم نفحات منہا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تمہیں ان اوقات میں سے کوئی ایک وقت بھی مل جائے جس کے اندر تمہاری دعا مقبول ہو جائے، جس کے اندر تمہاری عبادت مقبول ہو جائے، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلا تشکون بعدہا ابدا، اس کے بعد تم کبھی بھی بدبخت نہیں بنو گے، ہمیشہ نیک بخت رہو گے۔ یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اوقات کو اگر ڈھونڈنے میں تم کامیاب ہو گئے اور اپنے رب سے مناجات کیا، دعا کی، گریہ وزاری کی، تو اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ تمہیں یہ دے گا کہ پھر قیامت تک کے لیے تم صراط مستقیم پر چلنے والے بن جاؤ گے اور تمہارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے گا، اور اس کے بعد کبھی بھی تم بدبخت نہیں بنو گے، ہمیشہ نیک بخت رہو گے۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مثنی مثنی تشہد فی کل رکعتین وتخشع وتضرع وتنسقن وتقنع یدیک یقول ترفعهما الی ربک مستقبلا ببطونہما وجہک۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میری امت کے لوگوں، نماز دو دو رکعت نفل کر کر کے پڑھا کرو، یعنی اگر نفل تم نے پڑھنی ہے تو دو دو رکعت پڑھا کرو، اور فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر رکعت کے بعد تشہد پڑھا کرو، ہر دو رکعتوں کے بعد تشہد پڑھا کرو، یعنی دو رکعتیں جیسے ہی کمپلیٹ کرو تشہد پڑھو، التحیات پڑھو اور اس کے بعد سلام پھرو۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہیں کس طرح پڑھنا چاہیے، نماز پڑھنے کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ وتخشع، خشوع و خضوع کے ساتھ، وتضرع، تضرع کے ساتھ یعنی گریہ و زاری کے ساتھ، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے، اپنے والدین سے کچھ مانگ رہا ہو۔ ایک بچے سے ہی سیکھ لیں کہ جب بچہ اپنے والدین سے، خصوصاً ماں سے کچھ مانگ رہا ہوتا ہے، اس بچے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اس کیفیت کے ساتھ، اس گڑ گڑاہٹ کے ساتھ اپنے رب کے حضور مانگو، اللہ سے مانگو، اور نماز ایسے پڑھو وَتَنْسَقَنَ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور اس کے اندر اپنے آپ کو ذلیل کر دو، ذلت کے ساتھ، یعنی جب اللہ کے حضور کھڑے ہو جاؤ تو پھر اپنی میں، اپنی انا، اپنا تکبر، اپنا غرور، اپنا سب کچھ، یعنی اپنی ہستی کو مٹا کر کھڑے ہو جاؤ، اس لیے کہ اللہ کے حضور جب کھڑے ہو جاؤ اس وقت تمہاری کچھ اوقات نہیں ہے، اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف ایک ذات وحدہ لا شریک ذات ہے۔ یہ تمہارا تصور اور تمہارا یہ خیال ہونا چاہیے، جب اس حالت میں اپنے رب کے حضور کھڑے ہو جاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کے اندر بھی ایک ہستی عطا فرمائے گا، ایک پہچان عطا فرمائے گا، اور آخرت کے اندر بھی ایک پہچان ہوگی۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَتَقَنَّعَ يَدَيْكَ يَقُولُ، اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر، اپنے آپ کو ذلیل سمجھ کر اللہ کی بارگاہ میں کیا کرو؟ یقول ترفعهما الی ربک مستقبلا، کہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اپنے چہرے کے مقابل، اور اس کی ہتھیلیاں آسمان کی طرف ہوں، اور کہو وتقول یا ربی یا ربی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے بعد پھر اپنے رب سے دعا کرو، اپنے رب سے کیا کرو؟ دعا کرو، ہاتھوں کو اٹھاؤ، ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد اپنے رب سے دعا کرو، اور جو کچھ مانگنا ہے وہ مانگو۔ فَمَن لَّمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهِيَ قَضَا وَقَضَا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ایسا نہیں کرتا، نماز کے بعد دعا نہیں مانگتا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ایسا ہے، یعنی اس کی نماز کمپلیٹ نہیں ہے۔ اس کی وضاحت دوسری روایت کے الفاظ یہ کرتے ہیں کہ ایک اور روایت کے اندر یہ حدیث مبارکہ ابو داؤد اور ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر میں فرمایا فَمَن لَّمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهُوَ خَدَّاج، اور جو ایسا نہ کرے اس کی نماز میں نقصان ہے، یعنی نماز اس کی مکمل نہیں۔ کس کی؟ کہ جو نماز کے بعد دعا نہ کرے۔ یہ اعتراض بھی بہت اٹھایا جاتا ہے کہ جی اللہ تعالی ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار زیارت عطا فرمائے، اور اس عظیم دن کے طفیل اللہ تعالی ہم سب کو خصوصی طور پر حج اور عمرے کی سعادت عطا فرمائے۔ وہاں
جا کر دیکھیں تو موجودہ وقت کے اندر آج کل جو خطبے دے رہے ہیں، جنہوں نے خطبہ دیا آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے کون ہیں اور وہاں پر کن کا قبضہ ہے، تو وہاں کے کچھ معمولات، کچھ حالات و واقعات دیکھ کر ہمارے کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی وہاں تو دعا ہوتی ہی نہیں ہے۔ اگر وہاں نہیں ہوتی تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ دعا بدعت ہے یا جائز نہیں ہے، دعا تو ہر وقت کی جا سکتی ہے، اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح طور پر فرمان کہ 2 رکعت نماز پڑھو خشوع و خضوع کے ساتھ، اس کے بعد پھر کیا کرو، اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ چہرے کی طرف، چہرے کے مقابل اٹھاؤ اپنے ہاتھوں کو اور اپنے رب سے مانگو، گریہ وزاری کے ساتھ اپنے رب سے دعا کرو، اور اگر کوئی دعا ایسے نہیں کرتا نماز کے بعد، اس کی نماز مکمل ہی نہیں ہے۔ یہ ساستہ کی حدیث ہے، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں فَمَن لَّمْ يَفْعَلْ فَهُوَ خَدَّاج، کہ جو اس طرح دعا نہیں کرتا نماز کے بعد، اس کی نماز نامکمل ہے، اس کی نماز میں نقصان ہے، اس کی نماز میں دھوکہ ہے، اس کی نماز کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں۔ تو عید کی نماز بھی نماز ہے، فرض کے بعد بھی آپ دعا کر سکتے ہیں، واضح طور پر احادیث مبارکہ موجود ہے، نفل کے بعد بھی، اور عید کی نماز یہ تو واجب ہے۔ تو اس کے بعد اگر کسی کے ذہن میں پھر بھی اعتراض ہو، نہیں جی واضح طور پر یہ تو حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ عید کی نماز کے بعد دعا کرنی چاہیے، تو بہرحال اس کی فضیلت بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بخاری شریف کے اندر احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں تخرج العواتق و ذوات الخدور و حید و یعتزلن الحید المصلی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ام عطیہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا با پردہ عورتیں جو گھروں کے اندر ہیں، چاہے وہ کنواریاں ہیں یا شادی شدہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پاکی کے دنوں کے اندر ہیں یا مینسز کے ایام کے اندر ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام حکم دیا کرتے تھے کہ وہ عیدگاہ میں جائیں۔ بخاری کی حدیث، عیدگاہ میں جائیں اور کیا کریں، وَيَشْهِدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جو مینسز کے ایام کے اندر عورتیں ہیں انہیں چاہیے کہ وہ عیدگاہ سے تھوڑی ہٹ کر بیٹھیں، جائیں ضرور۔ کیوں جائیں، کس لیے جائیں، وجہ کیا ہے، اور مینسز والی عورتیں جو پاکی کے دنوں کے اندر نہیں ہیں وہ بھی جائیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَيَشْهِدْنَ الْخَيْرَ، اس لیے کہ وہاں خیر ہوگی، خیر میں حاضر ہو جائیں، بھلائی میں حاضر ہو جائیں، وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل ہو جائیں، مسلمانوں کی دعا میں شامل ہو جائیں تاکہ مسلمانوں کی دعا کی برکت کا حصہ انہیں بھی نصیب ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ دوسری روایت کے اندر یہ بھی بخاری شریف کی ہے، حضرت ام عطیہ فرماتی ہیں کہ کننا نؤمر ان نخرج یوم العید حتی تخرج البکر من خدرها، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا، فرماتی ہیں کہ ہم عید کے دن نکلیں گھروں سے اور عیدگاہ میں پہنچیں، حتیٰ کہ حکم یہ دیا گیا کہ کنواری عورتیں بھی جائیں، حتیٰ تخرج الحید، اور حتیٰ کہ حیض و نفاس والی عورتیں بھی جائیں، پہنچے وہاں پر، فَيَكُنْ خَلْفَ النَّاسِ، اور لوگوں کے پیچھے جا کر بیٹھ جائیں، فَيُكَبِّرْنَا بِتَكْبِيرِهِمْ، مردوں کی تکبیروں کے ساتھ تکبیریں کہیں، وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ، اور جب وہ دعا مانگے تو ان کی دعاؤں کے اندر وہ دعا مانگے۔ اور فرمایا کیوں، اس لیے کہ یرجون برکۃ ذالک الیوم و طہرتہ، اس لیے کہ اس دن کی برکت کی امید رکھتے ہوئے اور اس کی پاکیزگی کی امید رکھتے ہوئے پیچھے جا کر بیٹھیں حیض والی عورتیں بھی اور دعاؤں کے اندر شریک ہو جائیں۔ پتہ یہ چلا عید والے دن کی دعا کے اندر کچھ خصوصی ایسی فضیلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام عورتیں بھی اس دعا میں شامل ہو جائیں، اور ہو سکتی ہیں موجودہ زمانے کے اندر بھی ہو سکتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ باپرد طریقے سے آئیں، علیحدہ ان کے لیے جگہ اگر بنی ہو عیدگاہ کے اندر کہ تو پھر عورتیں، جیسا کہ شہروں کے اندر بسا اوقات جگہیں بنی ہوتی ہیں علیحدہ عورتیں عید میں پہنچتی ہیں، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ہاں جو مینسز کے ایام کے اندر ہیں عید پڑھنے کا حکم نہیں، لیکن دعا میں شامل ہونے کا حکم ضرور ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر کچھ عورتیں، جیسا کہ ہمارے ہاں یہ ماحول ہے کہ عورتیں نہیں آ سکتی، تو اگر نہ آئیں اور گھروں کے اندر، جیسا کہ آج کل تو سپیکر ہیں، گھروں میں بھی دعا کے اندر اگر شامل ہو جائیں تب بھی برکت انہیں دعا کی نصیب ہو جائے گی۔
تو بہرحال ان روایات کو بیان کرنے کا مقصد، اور یہاں پر ایک اور فتویٰ بھی آپ کو سناتا چلوں، مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ کا، آپ سے سوال کیا گیا کہ عورتیں دینی محافل کے اندر یا عید کی نماز پر، جمعہ کی نماز پر حاضر ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ اس میں بعض علماء کہتے ہیں کہ حاضر نہیں ہو سکتی، وہ جن علماء نے منع کیا اس لیے کہ اس میں بے پردگی ہوگی جب باہر نکلیں گے۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ جب عورت بازار جا سکتی ہے، جب عورت فوتگی کے اندر جا سکتی ہے، شادی بیاہ کے اندر جا سکتی ہے، اور دنیا کے ہر کام اور کاج کے اندر عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے، تو فرمایا عورت کو اگر مسجد سے روکا جائے، جمعہ کی نماز سے روکا جائے، عید کی نماز سے روکا جائے، دینی محافل سے اگر روکا جائے، تو آپ نے فرمایا یہ زبردستی عورتوں کو جہنم میں دھکیلنے والی بات ہے۔ یعنی یہ تو کوئی نہیں سوال کرتا کہ عورتیں بازار جا سکتی ہیں یا نہیں جا سکتی، سوال یہی ہوگا کہ عورتیں مسجد آ سکتی ہیں یا نہیں آ سکتی۔ جو عورت بازار جا سکتی ہے اور عید والی رات 12-1 بجے تک رات کو شاپنگ کر سکتی ہے، کیا وہ عید کے دن مسجد میں آ کر علیحدہ بیٹھ کر دعا میں شریک نہیں ہو سکتی؟ تو بہرحال پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ذہن میں رکھیں، اور اس سے اس دن کی فضیلت کا دیکھیں کہ کتنی عظیم فضیلت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ عورتیں جو پاکی کے دنوں کے اندر بھی نہیں ہیں وہ بھی دعا میں شریک ہوں، تاکہ اس دعا کی، اس دن کی برکتیں انہیں مل جائیں۔ ایک اور آخری روایت آپ کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کانت غدات الفطر بعث اللہ الملائکۃ فی کل بلد، کہ جب عید الفطر کا دن آتا ہے، اس میں عید الفطر بھی شامل ہے، عید الاضحیٰ بھی شامل ہے، تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو بھیجتا ہے ہر شہر کے اندر، اور ہر شہر کے چوراہے پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کا کام کیا ہوتا ہے، ڈیوٹی کیا ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا بَرَزُوا إِلَىٰ مُصَلَّاهُمْ، کہ ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو وہ عیدگاہ میں جانے کی ترغیب کر رہے ہوتے ہیں کہ عیدگاہ میں جاؤ نماز پڑھو، عیدگاہ میں جاؤ اور نماز پڑھو، یہ ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے، لوگوں کو عیدگاہ بھیجتے ہیں۔ اور یہاں سے یہ بھی جس روایت کے اندر بھی آپ دیکھیں، بخاری کی جو روایتیں پڑھی ہیں یہ روایت بھی ہے، امام بہقی نے اسے نقل کیا ہے، تو اس میں مصلی کا ذکر ہے، عیدگاہ کا ذکر ہے۔ کس کا ذکر ہے؟ عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا سنت ہے۔ عید کی نماز کہاں پڑھنا سنت ہے؟ عیدگاہ کے اندر پڑھنا سنت ہے۔ اب مجبوری کے باعث اگر مسجد میں پڑھ لی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، ویسے سنت عیدگاہ کے اندر ہے۔ تو جہاں بھی ذکر احادیث مبارکہ کے اندر ہے عید پڑھنے کا تو عیدگاہ کا ذکر ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب فرشتے انہیں عیدگاہ کی طرف روانہ کرتے ہیں اور وہ سارے مسلمان عیدگاہ میں جمع ہو جاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، وَيَقُولُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، سلونی، مجھ سے سوال کرو، مجھ سے مانگو جو کچھ مانگنا ہے، فَوَعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَا تَسْأَلُونِ الْيَوْمَ شَيْئًا فِي جَمْعِكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آج اس عید کے مجمع کے اندر جو بھی تم مجھ سے چیز مانگو گے، جس چیز کا بھی سوال کرو گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِآخِرَتِكُمْ إِلَّا آتَيْتُكُمْ، آخرت کے بارے میں سوال کرو گے لازمی دوں گا، آخرت کے بارے میں جو مانگو گے ملے گا۔ اور فرمایا کہ وَلَا لِدُنْيَاكُمْ إِلَّا نَظَرْتُ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں دنیا کے لیے سوال کرو گے تو پھر میں دیکھوں گا، اسے دیکھوں گا، اس میں نظر کروں گا، اگر وہ تمہارے لیے دنیا میں بہتر ہے تو تمہیں دنیا میں وہ چیز مل جائے گی، اور اگر تمہارے لیے وہ دنیا میں بہتر نہیں ہے تو وہ تمہارے لیے ذخیرہ ہو جائے گی، بہرحال تمہاری دعا قبول ہوگی۔ دنیا کے لیے سوال کرو گے، مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں دیکھوں گا، اگر تمہارے لیے وہ بہتر ہے دنیا میں تو دنیا میں مل جائے گی، اگر بہتر نہیں ہے تو آخرت کے لیے جمع ہو جائے گی۔ اور فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَوَعِزَّتِي، مجھے میری عزت کی قسم ہے، لَا أَسْتُرَنَّ عَلَيْكُمْ آثَارَاتَكُمْ، میں تمہارے ضرور عیبوں کو چھپاتا رہوں گا، مَا رَاقَبْتُمُونِی، جب تک تم میرے ساتھ مراقبہ کرو گے،
میرے ساتھ یعنی گفتگو کرو گے، میرے ساتھ سرگوشی کرو گے، یعنی دعا میں جب تک رہو گے نا میں تمہارے عیبوں کو چھپاتا رہوں گا، مجھ سے دعائیں مانگتے رہو گے، میرے ساتھ مراقبہ کرتے رہو گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو میں تمہارے عیبوں کو چھپاؤں گا، تمہارے گناہوں کو چھپاؤں گا۔ اور فرمایا وعزتی وجلالی، مجھے میری عزت و جلال کی قسم، لا اخزیکم ولا افضحکم بین اصحاب الحدود، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے میں تمہیں لوگوں کے درمیان ذلیل و رسوا نہیں کروں گا۔ کس وجہ سے؟ کہ اگر تم خصوصاً عید والے دن، اس کے دن کے علاوہ بھی جب بھی تم کہیں اکٹھے ہو جاؤ تو پھر مناجات کرو اللہ کے حضور، مراقبہ کرو، اللہ سے دعا مانگو، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں ذلت و رسوائی سے بچا دوں گا۔ اور فرمایا وَانصَرِفُوا مَغْفُورًا لَكُمْ، اور عید پڑھنے کے بعد جب عیدگاہ سے جاؤ، واپس جاؤ، تو پھر تمہارے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ قَدْ أَرْضِيتُمُونِي وَرَضِيتُ عَنْكُمْ، اور تمہاری شان یہ ہوگی اس حالت میں تم جاؤ گے کہ تم مجھ سے راضی ہو کر جاؤ، میں تم سے راضی ہوں۔ یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس دیکھیں، خصوصاً عید کے لیے ہے کہ عید کے مجمع کے اندر خصوصی طور پر جو دعا کی فضیلت ہے یہ کسی اور دعا کے اندر فضیلت نہیں ہے، اس لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا۔ لیکن اس کے اندر شرط جو بتائی گئی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی پڑھ کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بھی فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، خیفہ کے الفاظ ہیں کہ آہستہ اور تضرعاً، گڑ گڑا کر، گریہ وزاری کر کے، رو رو کے اللہ سے دعا مانگو۔ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں اگر کسی کو رونا نہ آئے تو کم از کم رونے والی شکل بنا لے، کم از کم ایک رونے کی بناوٹی ہی صورت بنا لے، کیونکہ اللہ کے حضور ہے، اگرچہ بناوٹی صورت ہوگی رونے کی تب بھی اللہ کو وہ پسند ہے، تب بھی وہ اللہ کو پسند ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے کہ آج سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے حضور دعائیں مانگتے نہیں ہیں، دعائیں مانگنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کبھی کبھار مانگنی پڑ جائے تو پھر اس کے اندر تصنع، بناوٹ اور اس کے اندر ساری ریاکاری کی نظر ہو جاتی ہے، ہماری توجہ الفاظ پر ہوتی ہے، اللہ کی توجہ کی طرف نہیں ہوتی۔ اس لیے دعا کے اندر اس چیز کا خصوصی طور پر خیال رکھیں کہ اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ اور اس کے اندر ایک اور چیز بھی لازمی ہے، ہمارے بزرگان دین نے اس چیز پر توجہ دی اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ وہ الفاظ، ان الفاظ سے بچیں کہ جن الفاظ کے اندر ایک ردیف ہوتی ہے، جیسا کہ آج کل ہمارے یہاں ہوتا ہے، ایسے الفاظ دعا میں نہیں لانے چاہیے کہ یہ دعا کے اندر بے ادبی ہے۔ اور اس کے علاوہ دعا کے اندر سر لگانے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ ہمارے یہاں تو انداز یہ ہوتا ہے، او اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی دے دے، او اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بھی دے دے، یعنی ایسے انداز سے گویا کہ معاذ اللہ ہم اللہ تعالیٰ سے چھین لیں گے۔ نہیں، اللہ کے حضور سر بھی نہیں اور ادب کے دائرے کے اندر رہ کر، گریہ وزاری کر کے، رو رو کے، آواز کے اندر کم از کم کچھ نہ کچھ گریہ وزاری ہو، کچھ نہ کچھ کپ کپی ہو، تو پھر وہ دعا اللہ کے حضور قبول ہوتی ہے۔ ایسی دعا جب ہم کریں گے اور دل سے عاجزی و انکساری کے ساتھ، ذلت کے ساتھ جب ہم اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس دن کی ہمیں برکتیں ضرور عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما